کے بغیر اس کی زندگی نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور اس لیے ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ مودت ہے۔ اگر ایمان کا حصہ ایمان سے اہل بیت کی محبت اور مودت کو نکال دیا جائے تو پھر گویا کہ ایمان نہیں رہتا۔ یہ امت محمدیہ سے لے کر اس اقتدار کی کرسی کا ایسا نشہ ہے، اور اس اقتدار میں اور اس کرسی پر جو بھی بیٹھتا ہے حتیٰ کہ رب کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ تو پھر گویا کہ ساری حدیں پار کر کے اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، پھر رب کے قوانین اور آئین اور دستور کی تجزیہ بکھیر دیتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے یہ کرسی جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہی حرف آخر ہے، اور میری اقتدار گویا کہ میرا سورج اور ہمیشہ چمکتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن اسی اقتدار کی ہوس میں اور لالچ میں یزید نے آ کر اور امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آج یقیناً اس ماہ محرم الحرام میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام علی مقام کو، اس لیے اب بات یہی ہے ہم اپنے اثرات کی اور وہ شانیں اور عظمتیں سن سنا کر فقط اپنی کانوں کا سرور اور چسکا پورا کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو اور کانوں کو جھاڑ دیتے ہیں، گویا کہ ہم فارغ ہو جاتے تھے۔ لیکن امام حسین کی زندگی کا اصل مقصد اور مقصد کیا تھا؟ امام حسین اپنا سارا کنبے کا کنبہ اور 72 افراد کو شہید کروا دیا، اور یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی بقا کے لیے اور ایسی حکومت جو اسلام کے خلاف ہو، خلافت کے خلاف ہو، اور اللہ رب العزت کے دستور اور آئین کے خلاف ہو، اور امام حسین اس میں گویا کہ اپنا کفن سر پر باندھ کر نکلتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی احیاء دین کے لیے، احیاء خلافت کے لیے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں کیونکہ اس میں یہ فرق ہے، ہم ہر سال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کربلا کے تاریخ میں اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سن سنا کر ہمیں جو اس کا مقصد اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے گویا کہ امت مسلمہ کوسوں دور ہے، یہ شہادتیں اور قیامت تک کے لیے شہادتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن امام حسین کی شہادت یہ عرفہ و اعلیٰ تھی، اس لیے آپ کا مقام اور مرتبہ نشان کہ آپ نے خلافت کے لیے اس زمین پر یہی ہے، کیونکہ خلافت قائم کرنے والا شخص وہ تو خلافت کو قائم کرتا ہے، اس کے بعد وہ عوام سے رائے نہیں دیتا۔ رائے لینے سے اللہ کا قانون ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہی جاری ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہی جاری ہوتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق، اور وہ آدمی اور جو حاکم ہوتا ہے اور اسے اس کا قانون نافذ کرتا ہے۔ لیکن امام حسین امام علی مقام نے یزید سے اسی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ یزید جب شریعت کی تجزیہ اڑانے لگا تو آپ نے اسی بات کا مطالبہ کیا، اور اس لیے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں جنگیں تو جاری ہیں، امام حسین کے ماننے والے آج
امام حسین کی قربانی کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن خود قربانی پیش کرنا دین اسلام کے لیے، خود کو قربانی کے لیے پیش کرنا، دین اسلام کو خود نافذ کرنا، دین اسلام کو اپنی اولادوں تک پہنچانا، اس کی ہم گویا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن یہی بات ہے آگے بزرگ گویا کہ کفر کے خلاف، عالم کفر کے خلاف بددعائی کر رہے ہوتے ہیں جو مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل اور گویا کہ یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے ویزوں کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہے، اس لیے آج امام حسین کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، امام حسین کیوں نکلے تھے؟ اس لیے آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے جنگیں تو آج بھی ہو رہی ہے، اور لیکن مشن کے لیے، اس قربانی کے لیے آج ہم اپنی جانیں قربان نہیں کر رہے، لیکن ہم بھی ایک دھماکہ ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا خون بہ جاتا ہے، لیکن اور یہ مشن کیا ہے؟ اس لیے یہ بات آیا ہونی چاہیے، امام علی مقام نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم مقصد کو چھوڑ کر فقط اپنی کانوں کو گویا کہ سرور دینے کے لیے مقصد کو بلا بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، عالم کفر کی پوری جو فوج ہے، نیٹو کی فوج 80,000 ہے، 80 لاکھ میں، اب نیٹو کی فوج 80 لاکھ فوج، ان کا بند آدر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تجارت سے روکنا اور مسلمانوں کو گویا کہ جوہری ہتھیار عسکری طاقت سے روکنا، نمبر 3، اور یہ بند آدر ہے، نمبر 3، اور مسلمانوں کو آپس میں اس طرح علاقائی اور مذہبی اور مسلکی ان بنیادوں پر تفریق ڈالنا اور ان میں تقسیم کر دینا، تقسیم کرنے کے بعد پھر خود منصف بن کر اور گویا کے فیصلے کرنا، یہ ان کا مرد آدر ہے۔ آج امت مسلمہ اگر جتنی بکھری ہوئی امت ہے، امام علی مقام کی اس پیغام کو اگر کباہت جاننے والی ہوتی تو وہ کتنی ہے، اور اس لیے 4 کروڑ ہے۔ مسلمانوں کی فوج اور سپہ سالار اگر جمع ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو امام علی مقام آپ نے گویا کہ ظلم کے خلاف وہ نکلنے کے لیے اپنی جانوں کا قربان اور جانوں کا نذرانہ قربان کر دیا۔ کیا امت مسلمہ فقط ان قربانی کو سنا کر اور یہاں ہی معاملہ ختم کرنے کے لیے واہ یہ اس لیے ان کی شان افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا بِأَنَّ فاطمہ سید الشباب بِأَنَّ فاطمہ سید النساء الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ آپ نے جس شان اور شوکت سے جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی لیے اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے سامعین نظر احتشام امت مسلمہ کے لیے کہ اگر تم امام علی مقام کے گویا کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ پیغام ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ پھر تم نے ڈالر کا بائیکاٹ کر کے اور پھر دوسری کرنسیوں کو مسلم ممالک کے جتنے بھی گویا کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ جو بکھی ہوئی ہے، امت مسلمہ کے جو مسلم ممالک بکھے ہوئے ہیں وہ جمع ہو جائے تو پھر ایک مسلم کرنسی بنا کر اور جو زمینی ذخائر ہے تیل اور معدنیات کو مسلم کرنسی میں خرید و فروخت کریں، اس سے امت مسلمہ سود کی لعنت سے بھی بچ جائے گی اور امت مسلمہ ایک پوری طاقت بن کر ابھرے گی اور ظلم تب جا کر مٹ سکتا ہے۔ اس لیے امام حسین ظلم کو بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن آج امت مسلمہ بکھی ہوئی، اگر امت مسلمہ کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں
اسلامی ممالک کی فوج کو اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو 4 کروڑ بنتی ہے۔ 4 کروڑ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس لیے چاہے جتنی بھی بڑی طاقت ہو، معاشی حوالے سے، تجارتی حوالے سے، اور اس میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے سکتی ہے۔ امت مسلمہ خلاف اگر آج امت مسلمہ امام حسین کے مشن کو چھوڑ کر اگر ظلم کو ختم کرنا چاہے گی تو ظلم دنیا سے ختم نہ ہوگا، پھر لوگ اس طرح ہی شہید ہوتے رہیں گے اور ان کو پتہ بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی دلدل میں پھنس کر سامر احتشام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت رفعت کے کیا کہنا ہے، لیکن امام علی مقام نے جو امت مسلمہ کو درس دیا اور جو سبق دیا وہ یہی ہے، ظلم کے خلاف اگر جتنے بھی تاخیر سے نکلے گے، اگر جتنی بھی تاخیر سے نکلے گے اور اتنی زیادہ قربانیاں پیش کرنی پڑے۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کو امام علی مقام کا جو مشن ہے اس کو یاد کرنا ہوگا، اس سبق کو یاد کرنا ہوگا کہ امت مسلمہ جو بکھی ہوئی ہے اور 4 کروڑ اس کی فوج بنتی ہے، لیکن اس کو منتشر کیا گیا، اس کو بکھیرا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، ایک ایک کر کے مارا گیا۔ ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، ان کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت اور رفعت کے کیا کہنے، آپ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک بے خصوص نوجوان نسل کو بھی اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر دین اسلام اگر امام علی مقام میں شہادت دے کر آنے والی نسلوں تک ہم تک آج مسجدوں میں جو اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے یہ بھی امام علی مقام کے مرہون منت ہے، آپ کی قربانیوں کا منت ہے اور یہ یہی صدقہ ہے، لیکن آج ہم اپنے اولادوں کو اتنا دور کرتے جا رہے ہیں دین سے کہ ہماری نسل کو بھی قیامت تک کے لیے آنے والی نسل کو بھی ایمان کی دولت سے مالامال کرے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی دین کا علم ان تک پہنچائے، دینی معلومات ان تک پہنچائے۔ آج دین سیکھنا یہ گویا کہ بہت آسان ہو چکا ہے، بے شمار ذرائع ہے، اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے صاحب کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ الحمدللہ رب العالمین۔